من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر طرح کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا اور جس کے اختیار میں ہم سب کی جان ہے اور بالآخر ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ایک ایسا صراط مستقیم عطا کیا کہ جس پر چلنے کا انعام اللہ کے یہاں وسیع جنتیں ہیں۔ معزز حاضرین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت انسان کو جس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر انسان اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو یہ تو ممکن ہے کہ اس کی سانسیں ختم ہو جائیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکے۔ ایک لمحے کے لیے آپ اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیے تو آپ کو ہوا نظر آئے گی، فضا نظر آئے گی، آپ کو چاند اور سورج نظر آئیں گے، آپ کو گلیکسیز نظر آئیں گی، اڑتے ہوئے پرندے نظر آئیں گے، چاند، ستارے، سورج اور کہکشائیں کلسٹر ہیں، سپر کلسٹر ہیں، گلیکسیز ہیں، اور ایک ایسا لامتناہی سلسلہ ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ زمین پہ دیکھتے ہیں تو زمین پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر ہے، دریا ہیں، چشمے ہیں، ندیاں، نالے ہیں، چشمے ہیں، حجر ہے، شجر ہے، پھل پھول سبزیاں اور درخت ہیں، اور ہر طرف نعمتوں کا ایک جال بچھا ہوا ہے۔ اور اگر حضرت انسان اپنے اندر نظر دوڑاتا ہے تو عجیب و غریب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی زبان عطا فرمائی کہ جس سے قوت گویائی عطا فرما دی، اللہ نے قوت سماعت عطا فرما دی، قوت بصارت عطا فرما دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دھڑکنے والا دل جو پورے جسم میں ہمارے خون کے جو ہے وہ چشموں کو رواں دواں رکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک گردوں کا نظام کہ جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں سب کچھ صاف ستھرا کر کے جسم کے اندر رکھ لیتا ہے، باقی جو اضافی چیزیں ہیں باہر نکال دیتا ہے۔ گردوں کا نظام اتنی بہترین نعمت، یعنی میں تو اس بات کا قائل ہوں، اس بات کا داعی ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ ہماری زندگی کی سانسیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ بھائی صاحب تھوڑی سی ذرا ایکو، اگر اس کو تھوڑی سی ذرا ایکو دے دیں گے تو آواز ذرا آسانی سے ساتھیوں تک پہنچ جائے گی۔ لیکن میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں ایک ایسی نعمت بھی ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود نعمت قرار دیا ہے۔ بس جزاک اللہ خیر۔ اور وہ نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج تمہارے لیے تمہارا دین کامل اکمل مکمل کر دیا. اور صرف وہ دین کامل اکمل مکمل نہیں کیا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا ہے کہ حشر والے دن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس دین اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لے کے آئے، تمہارے منہوں کے اوپر دے مار دیا جائے گا. اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جو ہر طرح سے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کو بطور دین پسند کر لیا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کے بارے میں ایک عجیب حدیث بیان کی، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی ملت بیضا، ترکتکم علی ملت بیضا لیلھا کنہارھا، کہ میں تمہارے اندر تمہیں ایک ایسی ملت کے اوپر چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. ایک اتنی بڑی نعمت. فرمایا کہ اس کا کوئی پہلو مبہم نہیں ہے، مشکوک نہیں ہے، اس میں شائبہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. اس کے احکامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے روشن کر دیے. میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ وہ نعمت ہے کہ جو نعمت آپ کو تو ماں کی کوکھ سے میسر آ گئی، اور آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کا نام عبداللہ رکھ دیا گیا، عبد الرحمن رکھ دیا گیا، عثمان رکھ دیا گیا، ابو بکر، علی، عثمان رکھ دیا گیا. آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں. لیکن غیر مسلم جب دین اسلام یا دیگر ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور جب ان کو تسلی نہیں ہوتی، جب ان کو راحت و آرام نہیں ملتا، جب ان کو چین نہیں ملتا، جب اضطراب سے نجات نہیں ملتی، تو پھر وہ دیگر ادیان کا مطالعہ کرنے کے بعد دین اسلام کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو مسلمان اپنی ماں کی کوکھ سے لے کے پیدا ہوا. تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس کائنات کے خوش نصیب ترین لوگوں میں اس کا شمار ہے کہ جو اللہ کا نام لینے والا ہے، اللہ کی توحید کو ماننے والا ہے، رسول اللہ کے اوپر جو نازل ہونے والا قرآن مجید ہے اس کے اوپر ایمان لانے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والا ہے. اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے تمام لوگ بھی مل کے اگر تمہاری مدد کرنا چاہیں تو تمہیں ایک بال برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اگر اللہ نہ چاہے. ساری دنیا کی طاقتیں، قوتیں مل کے بھی اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو ایک بال برابر نقصان نہیں پہنچا سکتی اگرچہ اللہ نہ چاہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، قرآن دنیا کے مسائل کا حل پیش نہیں کرتا، قرآن آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے جو مسائل ہیں اس کا بھی حل پیش کرتا ہے. قرآن جب کہتا ہے فَمَنْ زُخْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن کہتا ہے کہ دیکھو دنیا کا نفع تو ہے، دنیا میں ٹھیک ہے، کماؤ کھاؤ اور جو ہے وہ اس سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن حقیقی کامیابی اور کامرانی اس کو نہ سمجھ بیٹھنا. حقیقی کامیابی اور کامرانی تو یہ ہے کہ جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز. حقیقی کامیابی اور کامرانی، فلاح و بہبود تو اصل میں اس نے حاصل کی ہے. اور جس دنیا کو تم نے حقیقی کامیابی اور کامرانی سمجھ لیا ہے، اور یہ تو دھوکے کا سامان ہے. قرآن صرف دنیا کے مسائل کا حل نہیں، آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے حوالے سے بھی ہمیں رہنما اصول پیش کرتا ہے. جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے لیے ایک اسوہ بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
عیسائیوں کو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے بچوں کے جنازے کیسے پڑھنے ہیں. کیوں؟ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے. عیسائیوں کو نہیں پتا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. عیسائیوں کو نہیں پتا کہ شادی کیسے کرنی ہے. عیسائیوں کو نہیں پتا کہ اگر ان کے مرد عورت بوڑھے بچے اگر مر گئے تو ان کو دفنانا کیسے ہے. عیسائیوں کو نہیں پتا کہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ ہم بستری کیسے کرنی ہے. عیسائیوں کو نہیں پتا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. عیسائیوں کو نہیں پتا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں. عیسائیوں کو نہیں پتا کہ بیوی کے ساتھ شوہر کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے حوالے سے کوئی تعلیمات دی نہیں. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام 30 عیسوی میں آتے ہیں اور 33 عیسوی میں آسمان پہ اٹھا لیے جاتے ہیں. اب 3 سال میں ان کو جو مسائل اور مصائب کا سامنا رہا، وہ تو ہیرودیس، یہودیوں کی ہیرودیس کی جو ہے وہ حکومت کا جو ایک رومی حکومت کا جو ایک ریزسٹنس تھا، جو مخالفت تھی، اسی کو جیلتے رہے. لوگوں کو بھی بتا ہی رہے تھے کہ دیکھو لوگوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ اور اس کا رسول ہوں. وہ بھی شاگردوں کو بتا ہی رہے تھے کہ یہود و نصارہ نے، یہودیوں نے ان کے لیے مصائب کے جو ہے وہ پہاڑ کھڑے کر دیے. 3 سال بھی نہیں گزرے تھے کہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ there is no problem، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے ایک ایسے رسول آنے والے ہیں کہ جن کے بارے میں تم جانتے ہو، تم نے گواہی بھی دی. یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ الفاظ نقل کر دیے، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تمہیں بشارت دینے والا ہوں کہ جو تورات اور زبور، میں تورات اور زبور کی تصدیق کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے نبی کی، اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا. تم پریشان نہ ہونا، گھبرانا نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب محمد کو بھیجے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کے تمام شعبہ ہے زندگی میں رہنما اصول اس ہستی سے تمہیں عطا فرمائے گا جس کا نام احمد ہوگا. اور فرمایا، قرآن نے کہا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب غیر مسلموں کو یہ پتا چلتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جب بچہ ہوتا ہے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، جب نوجوان ہوتا ہے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو آپ کا کردار کیا ہونا چاہیے، اگر باپ ہے تو کیا کردار ہونا چاہیے، شوہر ہے تو کس طرح کا کردار ہونا چاہیے، استاد ہے تو کردار کس طرح کا ہونا چاہیے، امیر ہے تو کردار کس طرح کا ہونا چاہیے، اگر سردار ہے قبیلے کا، اگر حکمران ہے، اگر سیاست کرنی ہے، ریاست کرنی ہے، تو کردار کیا ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنما اصول مل جائیں گے. جب ایک غیر مسلم کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دین اسلام کے بغیر سچی بات ہے کہ نجات کسی دین میں نہیں ہے. آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں، آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ماں کے کوکھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نعمت اسلام عطا فرمائی. ان سے پوچھیے. میں پیدا ایک ایسے گھرانے میں ہوا کہ جہاں پہ 3 خداؤں کی عبادت کی جاتی تھی. اور 3 خداؤں کی عبادت بھی کیسے کی جاتی تھی کہ ایک خدا میں 3 شخص ہیں، یعنی باپ، بیٹے، روح القدس، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور روح القدس، اور یہ تینوں ایک ہیں اور یہی ہمارا الہ تصور کیا جاتا تھا اور اسی کی ہم عبادت کرتے تھے. پتہ نہیں تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی عیسائیت کو پڑھ کے سمجھ کے اس کو قبول کرنے کے حوالے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی اور شرح صدر عطا فرما دیا کہ دین اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. اور جن کو یہ پتہ چل جاتا ہے نا، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رات کو سونے سے پہلے اگر میں نے 2 رکعت پڑھ لی، اگر میں نے سونے سے پہلے اللہ کو راضی کر لیا، اگر میں نے سونے سے پہلے اس نیت سے کہ پتہ نہیں رات کو سوؤں گا صبح اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، اپنے گناہوں پہ استغفار کر لیا، اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج اگر میں نے اپنے تمام قصورواروں کو قصور معاف کر دیے، میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لی، میں نے اپنے حقوق ادا کر دیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اگر میں سویا ہی اگر مر گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے جنتوں میں داخل فرمائیں گے. کون ہے آپ میں سے جو رات کو 2 رکعت پڑھ کے نہ سوئے؟ یہ یقین کی بات ہے.
کس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں محنت کروں گا تو مجھے اس کا پھل نہیں ملے گا؟ کس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں زمین کے اندر 200 فٹ بور کروں گا تو اس کے اندر سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی نہیں نکل آئے گا؟ آپ کریں گے محنت مشقت، آپ بور کریں گے۔ تو میرے دوستو، جب غیر مسلم کو پتہ چل جاتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سے میرے تمام گناہ پہلے کے معاف نہیں ہو جائیں گے، بلکہ میرے پہلے کے تمام گناہ نیکیوں سے جو ہے وہ ملٹی پلائی کر دیے جائیں گے، نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے، تو پھر وہ لوگ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار چھوڑنے میں کوئی دریغ نہیں کرتے۔ ابھی کل ایک جنازہ تھا، اور ابھی 6 ماہ پہلے اس نے اسلام قبول کیا، اور 6 ماہ پہلے اسلام قبول کرنے کے بعد دل کا عارضہ لاحق ہوا۔ کل رات کو، یعنی پرسوں رات کو اس کا انتقال ہو گیا۔ گھر والوں کو بتایا، اس کے سارے خاندان والوں نے کہا کہ ہم اس کی لاش نہیں دیں گے، آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ویڈیو بھی ہے، ہمارے پاس ریکارڈنگ بھی ہے، ہمارے پاس شخصی گواہ بھی ہیں، عدالت کے کاغذات بھی ہیں، مدرسے کی سند بھی ہے، کیا چاہیے؟ جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ ٹلنے والے نہیں ہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میاں، آپ لے جائیے اسے۔ جب ہم لے کے آئے تو ہم نے کہا کہ آپ بھی ساتھ آئیں، اور اس کے خاندان کا کوئی ایک فرد بھی اس کے جنازے کے ساتھ نہیں تھا۔ ستم کی بات صرف یہ نہیں ہے کہ اس کے خاندان کا کوئی ایک بھی فرد ساتھ نہیں تھا، ستم کی بات یہ ہے کہ 15,000 سے زائد لوگوں تک میرا پیغام پہنچا، لیکن اس کے باوجود اس کے جنازے میں صرف 8 لوگ تھے۔ کبھی دیکھے ہیں ایسے جنازے؟ اور مسلمانوں، کبھی ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ جس جنازے کے ساتھ محض 8 لوگ ہوں، دن کی روشنی میں، شہر لاہور میں؟ لیکن وہ بدقسمت نہیں تھا، ہم بدقسمت لوگ ہیں کہ ایک ایسے شخص کے جنازے میں شرکت کرنے سے محروم رہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی تھی کہ ابھی 6 مہینے پہلے اس نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد تنگی، تکلیف، پریشانی، مجبوریوں میں زندگی بسر کی، اور بالآخر اسلام کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد اپنی جان کر دی۔ اور میں اس وقت سوچ رہا تھا کہ اس کے جنازے میں مسلمان تو شریک نہیں ہو سکے، لیکن اللہ کی وہ مخلوق ضرور یہاں پر موجود ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ کی قسم، میرے چہرے کی تر و تازگی کیا ہے کہ جو کل میں نے اس میت کی چہرے کی تر و تازگی دیکھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کھا پی کے آرام سے میرا بھائی سو رہا ہے۔ چہرے کے اوپر تازگی تھی، رونق تھی، خوشی تھی، اور وہ ایک پلاہٹ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی لوگوں کی بشارت دی ہے۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے تو پھر انسان اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ میں پڑھتا تھا قرآن مجید، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کو پڑھ کے جب اس سے میں نے اعلان برات کر دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے ابا مجھے کہتے کہ بیٹا تم قرآن مجید نہ پڑھو، کیونکہ تمہیں جو حقیقت ملے گی وہ تمہیں انجیل سے ملے گی، وہ تمہیں تورات اور زبور سے ملے گی۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ بیٹا اگر اس کو مزید پڑھو گے تو اللہ سبحانہ و تعالی خدا تمہیں ذلیل و رسوا کر دے۔ اور کچھ عرصہ پہلے مدینہ یونیورسٹی کے پاکستانی طلباء کے سامنے جب میں کھڑا تھا تو میں نے کہا کہ کاش آج میرا ابا زندہ ہوتا تو میں بتاتا کہ ابا جان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین اسلام لوگوں کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے نہیں نازل کیا، دین اسلام تو عزت اور رفعت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ کہتے تھے کہ قرآن کو نہ پڑھو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، دیکھیں آج آپ کے بچے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ پوری دنیا کے طلباء آپ کے بیٹے کی گفتگو سننے کے لیے، وہ کون سی گفتگو؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ پچھلے دنوں کم و بیش 8 سے 10 لاکھ لوگوں کا مجمع تھا اور مجھے ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ ہے اسلام کی نعمت۔
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ بلال، جب مکہ فتح ہوا تو بلال سے کہا کہ بلال ذرا خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کے اذان دیجئے. تو بلال نے کہا کہ اللہ کے رسول میری آواز تو اتنی اونچی ہے کہ میں صحن حرم سے بھی اگر اذان دوں تو پورے مکے کے لوگ جو ہے وہ میری آواز کو سنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بلال تو بھی بول رہی ہے. وہ کتنا بول رہا ہے میرا بلال. اوے بلال، تجھے کس نے کہا کہ تیری آواز مکے والوں کو پہنچانا مقصود ہے؟ اوے تیری آواز مکے والوں کو پہنچانا مقصود نہیں ہے، بلکہ دنیا والوں کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ اسلام نیچوں کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام ذلیلوں کو عزت دینے کے لیے آیا ہے، اسلام کمزوروں کو طاقت اور قوت دینے کے لیے آیا ہے، اسلام پستوں کو بلندیاں عطا فرمانے کے لیے آیا ہے. اس لیے بلال کہہ رہا ہوں کہ اتے چڑھ جا تے لوگاں نو دس کہ جڑے اسلام نو اپناندے نے اللہ سبحانہ و تعالی عزت، رفت، مقام و مرتبہ انہاں دے مقدراں چ لکھ دیندے نے. میرے دوستو، بھائیو، بزرگو، آپ تو خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ماں کی کوکھ میں آپ کو یہ اسلام عطا فرمایا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی ٹھیک ہے، آپ نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، آپ کو عیسائیت پسند نہیں تھی، اس میں تثلیث کا عقیدہ ہے، اس میں کفارے کا عقیدہ ہے، اس میں مصلوبیت کا عقیدہ ہے، اس میں ابن اللہ کا عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تین خدا کیسے ہو سکتے ہیں. آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ آدم کے گناہوں کا کفارہ مسیح علیہ السلام نے کیوں ادا کیا، مسیح علیہ السلام کو کیوں صلیب پر چڑھا دیا. آپ کو نہیں سمجھ آئی کہ مسیح اللہ کا بندہ ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. کوئی بات نہیں، آپ نے عیسائیت کو چھوڑ دیا، لیکن دنیا میں 42,500 کے لگ بھگ ادیان پائے جاتے ہیں. آپ نے صرف اسلام کو ہی قبول کیوں کیا؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میاں، اسلام کو میں نے اس لیے قبول کیا کہ اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو انسان کے فطرت کی آواز ہے نا کہ رب تے ایک کوئی ہو سکتا ہے اس کائنات دے وچ، وہ جڑا بھی ہوئے گا، وہ کلا، وہ واحدہ، وہ یکتا ہی ہوئے گا. وہ جو فطرت کی آواز ہے. یہاں تو کوئی آپ دو مالکوں کی نوکری نہیں کر سکتے، ملازمت نہیں کر سکتے. وہ دو الہوں کی عبادت کیسے کریں گے؟ اللہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اگر کوئی ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ایک کہتا بارش برسا، دوسرا کہتا بارش نہ برسا، ایک کہتا دھوپ چلا، دوسرا کہتا طوفان چلا، ایک کہتا جو ہے وہ چھاؤں کر، دوسرا کہتا دھوپ کر. تو کائنات میں تو دنگا اور فساد ہو جاتا. تم تو دو مالکوں کی نوکری نہیں کر سکتے، دو الہوں کی عبادت کیسے کرو گے؟ یہ فطرت کی آواز ہے. ہندو جن کے اندر 33 کروڑ الہ ہیں. پچھلے دنوں میرے ہاتھ پہ ایک ہندو نے اسلام قبول کیا، ڈاکٹر، نیورولوجسٹ ڈاکٹر، اور یہاں پہ آئے اسلام آباد سے، اسلام قبول کیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے یہاں تو یہ تصور ہے کہ 33 کروڑ. انہوں نے کہا کہ عبد الوارث بھائی 33 کروڑ الہ ہیں اور 83 کروڑ وہ ہیں کہ جن کے اندر انہوں نے حلول کیا ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی جانتے کتنوں کو؟ انہوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں. لیکن ہندو مذہب بھی، ان کی بنیادی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پرماتما اور ایشور تو ایک ہی ہے. باقی آگے انہوں نے جو بھی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے جو بھی عقائد و نظریات بنا رکھے ہیں اور حلول کا جو عقیدہ ہے وہ تو، لیکن کہتے ہیں کہ وہ جو ایشور ہے وہ ایک ہی ہے. مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ مسیح بھی الہ ہے، روح القدس بھی الہ ہے، لیکن جو الہ ہے وہ سب سے بڑا الہ ہے. یہودیوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ خدا واحدہ و یکتا ہے، لیکن عزیر علیہ السلام کو اس کا بیٹا بنا دیا. اور اسی طرح دیگر مذاہب نے. میں نے کہا کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ اسلام جو تصور توحید پیش کرتا ہے، ایسا تصور توحید کوئی نہیں پیش کرتا. پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لات، منات، عزا، نائلہ، یاغوث، یہ جو بت ہیں 360، کیا تمہارا جو الہ ہے وہ بھی انہی کی طرح ایک بت نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے نبی تسی آخ دیو قل هو اللہ احد. اے نبی تسی آخ دیو اے تہاڈا رب جڑا ہے وہ واحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ تنہا ہے.
وہ کسی دا محتاج نہیں ہے. اللہ الصمد جد کہ ہر چیز دی محتاج ہے، لیکن تہاڈا رب وہ کسے دا محتاج نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، اور نہ کسے تو پیدا ہویا ہے اور نہ اودے تو کوئی پیدا ہویا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اودے وگرا کوئی نہیں گا. نہ ریاست دے وچ، نہ سیاست دے وچ، نہ معاملات دے وچ، نہ اخلاق دے وچ، نہ کردار دے وچ اللہ دے ورگا کوئی نہیں. نہ طاقت اور قوت دے وچ، نہ بادشاہت دے وچ، نہ ریاست دے وچ، نہ اوصاف دے وچ، نہ معاملات دے وچ او دے وغیرہ کوئی نہیں. اگر ہے تے لیاؤ سامنے. تسی مسیح نو آہدے ہو کہ وہ الہ ہے، مسیح تے ایک عورت تو پیدا ہے. کبھی خدا بھی کسی عورت سے پیدا ہوتا ہے؟ خدا تو پیدا کرتا ہے، وہ تو تخلیق کرتا ہے. وہ تم کہتے ہو کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کھانا بھی کھاتے تھے، وہ سوتے بھی تھے، جاگتے بھی تھے، وہ روتے بھی تھے، وہ ہنستے بھی تھے، بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، حاجات زندگی بھی تھے. وہ کبھی خداؤں کو بھی کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے؟ وہ خدا ہی کیا کہ جو کسی کا محتاج. خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو. تم کہتے ہو کہ ہمارے 33 کروڑ الہ ہیں، اور پھر کہتے ہو وہ پیدا بھی ہوتے ہیں، مر بھی جاتے ہیں. وہ الہ نہیں ہو سکتا جو مر جائے، اور جو مر جائے وہ کبھی الہ نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ جیسی تصور توحید اسلام پیش کرتا ہے، ویسی ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی جو ایک خوبصورت ایک توحید کا عقیدہ اسلام دیتا ہے، اور پھر اس کو مانتا ہے، جانتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے. کائنات کے مذاہب کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسا عقیدہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا. ہمارے تو یہاں پہ کچھ ایسے نادان دوست ہیں کہ جو درباروں پہ بھی جاتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، گریہ زاری بھی کرتے ہیں، مانگتے بھی ہیں. وہ کون سا ایسا کام ہے جو میرے رب کے دربار سے نہیں ہوتا؟ میرے ایک دوست نے کہا، اس نے کہا کہ عبد الوارث بھائی، آپ وہ ایک بہت بڑا ادارہ بنا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی بھی کام ہو آپ مجھے ضرور بتائیے نا. میں نے کہا کہ میاں جو کام اللہ سے نہیں ہو سکے گا نا، پھر میں تمہیں بتا دوں گا. وہ کون سا کام ہے جو میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ہوتا؟ ایک شخص جو خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے کہتا تھا، اللہم، اے اللہ میری دعا کو سن لے، اللہم اللہم تقبل، اللہ میری دعاوں نو سن لو، اللہ میرے تو کیوں ناراض ہو. آگے سے آواز آتی تھی، لا تقبل، دفع ہو جاؤ، کوئی قبولیت نہیں ہے، چلے جاؤ، تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمیشہ یہاں پہ آتے ہیں، دعا کرتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے لا تقبل، تو چلے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ میاں میں ابھی چلا جاتا ہوں، لیکن پھر مجھے وہ در بتا دو جہاں جا کے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور میرے اللہ کو اس کی یہی پسند آ گئی ادا. میرے اللہ نے کہا جا میرے بندے، میں تیری ایس محبت دی وجہ نہ تیرے سارے گناہ بھی معاف کیتے، ناراضگی بھی ختم کیتی. منگ میرے بندے کی منگن ہے. اسلام وہ عقیدہ توحید پیش کرتا ہے. ایک بندہ جو کہہ رہا تھا، جو اپنے محبوب کو پکارا تھا، بتوں کو پکارا تھا، یا سنم یا سنم یا سنم، نیند آئی تو زبان لڑکڑائی اور زبان سے نکل گیا یا سمد. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میرے فرشتوں، میرے بندے دی گال تو سنو، کی پہ عہد ہے. کہا کہ اللہ جانتے تو آپ بھی ہیں کہ وہ یا سنم کہہ رہا تھا، وہ اچانک اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا ہے. کہا کہ اس کے جو الہ ہیں، جو جھوٹے معبود اس نے بنا رکھے ہیں، وہ تو پوری توجہ سے بھی پکارتا ہے تو نہیں سنتے، اور تیرا رب تو وہ ہے کہ نادانی سے بھی زبان سے اس کا نام نکل جائے تو پھر بھی تیرے رب کی رحمت حرکت میں آ جاتی ہے. یہ ہے میرا الہ. میرا رب وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرا رب تو وہ ہے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یہ بندے تو میرے ہیں نا، یہ بندے تو میرے ہیں نا، میرے توحید کا نعرہ تو بلند کرتے ہیں، کہیں مشکل آ جاتی ہے تو یا اللہ مدد تو کہتے ہیں نا. کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا ان سے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے، آج کوئی کہہ دینا عمران خان، نواز شریف یا زرداری، کہ میرے بندے نے وہ دی ہوا نہیں کدھر ٹک دی. وہ کہتے ہیں ساڑھے چودھری صاحب نے کیا ہے کہ میرے بندے نے
اوے وہ تو دیکھو جو کائنات کا خالق مالک رازق ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے قُلْ یا عِبَادِيَ الَّذِينَ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، کون سے جو جہاد کرنے والے ہیں، جو قتال کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، نہیں بلکہ ان کو کہہ رہا ہے میرا اللہ کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اتنا اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، دن رات گناہ کیے، بدکاریاں کی، شراب فروشیاں کی، شراب نوشیاں کی، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر گناہوں کی جو ہے وہ پوری طرح سے چادر اوڑھ لی ہے، ان سے کہہ دو کہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ اللہ جو ہر وقت سن رہا ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے گناہوں کے کرنے کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا، وہ تم سے پانیوں کو نہیں روک لیتا، وہ بارشوں کو نہیں روکتا، وہ روشنیوں کو نہیں روکتا، وہ ہواؤں کو نہیں روکتا، وہ باوجود اس کے کہ غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، وہ اپنی رحمتوں کا تسلسل ہمارے اوپر رکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اچھا میرے بندے انہوں کہنا کہ دیکھو اپنے رب دی رحمت تو نا امیدی نہ ہونا، وہ چلے ہو اپنے رب نہ پھر شرک تے نہ کرو۔ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم، اوے چلے ہو کدھر پہ جاندے ہو اپنے رب رحیم رب کریم نو چھڑ کے؟ اوے کہاں جا رہا ہے میرا بندہ؟ اوے لوٹا، اوے پلٹا اپنے رب کی طرف۔ اوے ایسا رب رحیم رب کریم کدھر نہیں ملے گا؟ اوے آجا، اوے ایک آنسو بہا لے اپنے رب کے حضور، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف نہیں نیکیوں سے بدل دے گا۔ اوے شرم آتی ہے کسی کے سامنے کہتے ہوئے کہ میں گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے؟ اللہ آہدے ہے کہ اپنے دل دے وچ، اوے دل دے وچ کہہ دے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ من معاف کر دے۔ اوے وہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے، یعلمون ما فی الصدور، وہ تمہارے سینوں کے اندر جو ندامتیں ہیں، جو شرمندگیاں ہیں، جو رونے ہیں، جو سسکیاں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، وہ پھر بھی معاف کر دے گا۔ اوے وہ دوزخ کی آگ، وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو 7 سمندر بھی مل کے نہیں بجھا سکتے، اوے اپنے رب کے حضور ایک چھوٹا سا آنسو بہا لے، اوے اللہ تیری دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اوے آ تو صحیح، اوے اپنے رب کے حضور کا بھی سجدہ تو کر کے دیکھ، اوے اس کے آگے ذرا اپنی ذرا بلیاں بنا کے تو دیکھ، اوے اس کے سامنے ذرا رونے والا چہرہ تو بنا کے دیکھ، اور وہ تیرے گناہوں کو معاف نہ کر دے، تیرے سینے ٹھنڈ نہ پا دے تو پھر آنکھیں۔ وہ اللہ میرے دوست بھائی، اسرائیلی روایات میں ایک واقعہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی بارش نہیں ہو رہی، اور تمام مجمع کو لے کے آپ کے حضور کھڑا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارش تو عطا فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا موسیٰ بارش نہیں برساؤں گا، تیرے اس مجمع میں ایک گنہگار شخص ایسا ہے کہ جو مسلسل میری نافرمانی کرتا ہے، جب تک وہ مجمع میں موجود ہے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ جب اس نے سنا، کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی نام بتائیے کون ہے وہ بدبخت، میں ابھی اس کو نکالتا ہوں یہاں سے۔ کہا نام تو نہیں بتائے گا تیرا رب۔ کہا بھی وہ بدبخت کون ہے؟ اللہ اس کا نام بھی نہیں بتا رہے، نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، اپنی وجہ سے ساری قوم کو پیاس سے جو ہے نا وہ مارنا دینا صحراؤں میں۔ اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی ساری زندگی پردہ رکھا ہے تو اللہ آج بھی پردہ رکھ لینا۔ اللہ میں نے راتوں کو گناہ کیے، دن کے اجالے میں گناہ کیے، بد نظریاں کی، اللہ میں نے جھوٹ بولا، وعدہ خلافیاں کی، مال میں ملاوٹ کی، اللہ آج تک تو نے میرے پردوں پہ پردہ ڈال کے رکھا ہے، آج اللہ موسیٰ کی قوم کے سامنے یہ تو مجھے تانے دے دے کے مار دیں گے۔ اچھا اللہ آج معاف کر دے، آئندہ کے بعد نہیں کروں گا۔ ادھر سے بارش ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی ادھر تو کوئی بندہ بھی نہیں نکلا تھا، آپ تو کہتے کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں۔ کہا موسیٰ اس کے ساتھ میری صلح ہوگی۔ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جی اس کا نام تو بتائیں، اب تو وہ اللہ کا ولی بن چکا ہے، اب تو۔ کہا موسیٰ اس وقت جب گنہگار تھا اس وقت نام نہیں بتایا، اب کیسے نام بتا دوں، اب تو میرا ولی بن چکا ہے۔ بولے میرے موسیٰ ہوں تو میرا دوست بن گیا۔ میرے دوست بھائی وہ اللہ ہے، وحدہ و یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ ہم نے صرف اس کو پہچانا ہے دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ سے، ہم نے صرف اس کو پہچانا ہے ہمارے گرمیوں کے روزوں سے، ہم نے صرف سردیوں کے وضو سے اس کو پہچانا ہے۔
بات پہنچ جائے تو وقت پھر بھی کم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی آپ نے اسلام ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ میں نے کہا کہ بھائی اسلام نے جو اپنے رب کا تعارف پیش کیا ہے، وہ لے کے آ ذرا اس طرح دا کوئی رب، وہ کوئی اس طرح کا الہ لے کے تو آ، کوئی اس طرح کا معبود پیش تو کر۔ اوے میرے اللہ کے سوا تمام باطل معبود ہیں، جھوٹے الہ ہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کہتے ہیں کہ عبد الوارث بھائی اسلام ہی کیوں قبول کیا؟ میں نے کہا کہ اسلام میں نے اس لیے قبول کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار کہتے ہیں اوے میرے بندیو اپنے رب کے ساتھ شریک تو نہ ٹھہراؤ۔ اور دیکھو، اور ان بوڑھے ماں باپ کے ساتھ شفقت اور محبت کرتے رہنا، وہ ماں باپ کہ جنہوں نے بوجھ پہ بوجھ جھیل کے تمہاری تعلیم و تربیت کی، دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، کھلایا پلایا ہنسایا اور چھاؤں میں چلایا، اوے ان کے آگے اف بھی نہ کہنا، فلا تقل لہما اف، خبردار اپنے ماں باپ کے آگے جو ہے وہ اونچی آواز میں بولے، ان کی حکم عدولی کی، ان کی نافرمانی کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں دو سزاؤں کا، دو گناہوں کی سزا موقع پہ دے دیتے ہیں، دنیا میں ہی دے کے بھیجیں گے۔ ایک وہ کہ جس نے مظلوم کے ساتھ ظلم کیا، اور دوسرا وہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی۔ اللہ دنیا میں بھی عذاب عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی عذاب عطا فرمائیں گے۔ کون سے ماں باپ؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کائنات کے خالق مالک رازق بادشاہ ہیں، آپ کی تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ جی آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، لیکن آپ کے بعد فوراً ہی ماں باپ کا تذکرہ، اللہ جی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے کہا کہ وہ ماں باپ کہ جنہوں نے تم چھوٹے سے تھے، وہ چاہتے تو تمہیں دیوار کے ساتھ دے مارتے، وہ چاہتے تو تمہیں روتے تو تمہارا گلا دبا دیتے، تو وہ چاہتے تو تمہیں گیلے کے اوپر پڑا رہنے دیتے، وہ چاہتے تو تمہاری پاٹیاں اور پیشاب کے اندر تمہیں لت پت رہنے دیتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تمہارے لیے نرم کر دیا۔ جب تم روتے تھے تو وہ ان کا سکون خراب ہوتا تھا، لیکن سینے کے ساتھ لگا لیتے تھے۔ جب تم سسو کرتے تھے، تمہارے گیلے کے اوپر سوتے تھے، تمہیں خشک میں سلاتے تھے، دھوپ ہوتی تھی تو خود دھوپ میں چلتے تھے، تمہیں چھاؤں میں چلاتے تھے، اپنی ہڈیوں کا گودا تمہاری ہڈیوں میں بھر دیا، اپنی طاقت اور قوت تمہارے اندر انجیکٹ کر دی، تمہیں جوان کر دیا، خود بوڑھے ہو گئے، تمہیں صنوبر کے درخت کی طرح ایسے تناور درخت بنا دیا، اور خود کھجور کی ایسے جھکی ہوئی جال کی مانند ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے کہا فلا تقل لہما اف۔ کتنے انسانیت کے درس دینے والے مذاہب ہیں، کتنے ہیومن رائٹس بیان کرنے والی تہذیبیں ہیں، لیکن کوئی ایک ایسی تہذیب اٹھا کے مجھے دکھا دیجئے کہ جس میں ماں باپ کا یہ مقام و مرتبہ ملا ہو۔ اس لیے میں نے اسلام قبول کیا کہ اسلام کے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلك الامثال نضربها للناس۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ قرآن کہ جس کو ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ دبتا پھٹتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہ مثال بیان کرتے ہیں ہم لوگوں کے لیے تاکہ لوگ توجہ کریں۔ وہ قرآن امت مسلمہ کو اللہ نے دیا کہ جس کے بارے میں کہا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک شبہ اوے نہیں چلے ہو، شک شبہ نہیں، شک شبے دی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ بدل گئے، تم کہتے ہو کہ محمد نے لکھی ہے، تم کہتے ہو کہ محمد کے ساتھیوں نے مل کے لکھی ہے، اوے چلے ہو یہ تو من جانب اللہ ہے، اور یہ اس کا فرشتہ جبرائیل لے کے نازل ہوا ہے، یہ اللہ کے یہاں لوح محفوظ میں ہے۔ یہ وہ کلام کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس کلام کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ بکری کھا گئی، تم کہتے ہو کہ اس کے پارے گھٹ گئے، تم کہتے ہو کہ شیعوں کا قرآن یہ ہے، تم کہتے ہو کہ فلاں ہے۔ آج آپ پوچھئے کسی شیعہ سے، ان سے کہیں کہ ذرا آپ کے گھر کا قرآن تو دے، بینے ہی یہی قرآن مجید ہے۔ کہتے ہیں کہ جی شیعہ کا قرآن اور ہے، سنیوں کا قرآن اور ہے، وہابیوں کا قرآن اور ہے، بریلویوں کا قرآن اور ہے۔ اوے چلے ہو جنوں تسی قرآن سمجھتے پہ وہ ترجمے نے،
وہ قرآن نہیں ہے. قرآن تو وہ ہے کہ جو الحمد سے شروع ہوتا ہے اور والناس تک چلتا ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے رکھا ہے، اور اس میں تمام ان مسائل کا حل ہے کہ جس سے آج دنیا جو ہے وہ دوچار ہے. آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو بیماری ہے وہ ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کی ہے. اور پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ دعا بکنے والی ہے وہ ٹینشن، انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس کی ہے. اور آپ کا قرآن ان تمام بیماریوں کے لیے علاج بنا کے بھیجا گیا ہے. اللہ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اوے بے چین دلوں کے لوگوں، اے اضطراب میں مبتلا لوگوں، اے ذہنی افکار و نظریات میں الجھے ہوئے لوگوں، اوے اپنے رب کے ذکر کو دیکھو. اللہ نے اس میں تمہارے دلوں کا سکون اور چین رکھ دیا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو دلوں کے لیے، جو دلوں کے روگ ہیں اس کا علاج، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شفا بنا کر بھیجا. آج ہم نے اس کتاب کو محض ایک جادو، ٹونے، ختم، دم، درود والی کتاب بنا کے رکھ لیا. کیا ہم نے دیکھا اس قرآن سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم کلام کہ جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھا مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کبھی ہم نے اس قرآن کا اس طرح سے مطالعہ کیا کہ جس طرح مطالعہ کرنے کا حق تھا؟ یہ لوگوں کو عروج دینے کے لیے آیا تھا، یہ پسے ہوئے لوگوں کو عزت دینے کے لیے اور طاقت اور قوت دینے کے لیے آیا تھا. جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا تھا، سمجھا تھا، اپنی زندگیوں پر عمل کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ اس کو غلبہ عطا فرمایا تھا. اس لیے میاں میں نے اسلام قبول کیا. آج قرآن مجید ہمارے گھروں میں ایک ایسی پڑھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کو شاید ہم رمضان کے رمضان ہی کھولنے کی اللہ نے جو ہے وہ، یہ ہمارے لیے سزا ہے کہ وہ کلام کہ جو عزت، رفت، مقام و مرتبہ عطا فرمانے کے لیے آیا تھا، اس کو آج ہم سب، آپ دنیا کی کون سی ایسی کتاب ہے، آپ کے بزنس کی کون سی ایسی کتاب ہے کہ جس کو آپ محض پڑھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں؟ آپ کے کاروبار میں کون سا ایسا کھاتا ہے جس کو محض آپ لکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں؟ آپ کی زندگیوں میں کون سا ایسا معاملات اور حساب و کتاب ہے کہ جس کو آپ پڑھے بغیر سمجھے بغیر جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں؟ بس قرآن ہی ہمارے لیے وہ کتاب ہے کہ جس کو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو بغیر سمجھے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نالائق مسلمانوں کے لیے 10 ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں لکھ دی. لیکن میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، یہ ہمارے لیے کافی ہے؟ نہیں. رسول اللہ کا ساتھ نہیں چاہیے جنت میں؟ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. کہا کہ پھر میری مدد کرو. کہا کیسے مدد کروں؟ کہا پھر نفل پڑھو، قرآن پڑھو، تلاوت کرو، تہجد میں جو ہے وہ کثرت سجود کرو، رکوع کرو، ذکر و اذکار کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، تاکہ پھر اللہ تجھے اعلیٰ درجات عطا فرمائے. اوے تیرا محمد تو تجھے اعلیٰ درجات میں ہی ملے گا نا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے جو ہے وہ کم اعمال، کم نیکیاں کرنے والوں کے درجے پہ تو نہیں ہوں گے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جنت کے اعلیٰ اور عرفہ درجات میں ہوں گے. اور آپ نے اسی لیے فرمایا کہ پھر میری مدد تو کرو نا. کثرت سجود کرو، کثرت اذکار کرو، کثرت تلاوت کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو پھر اللہ تجھے بھی جب اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے تو اتنے میں اپنے بندیاں نہ ملا گا. کیوں نہیں ملوں گا؟ تو میرے ساتھ ہوگا. میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی. ابھی سچی بات ہے کہ میں نے کل ہی ایک بچی کو میں نے پوچھا، میں نے کہا کہ بیٹا اسلام قبول تو تم نے کر لیا ہے، انٹرویو تھا اس کا، تو میں نے کہا کہ اسلام قبول کر لیا ہے، اسلام کی کوئی ایک خوبی بتاؤ. تو اس نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں، اسلام کی ایک خوبی کیا بتاؤں میں؟ اسلام تو سارے کا سارا خوبیوں کا مجموعہ ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اسلام میں نے کیوں قبول کیا، وہ کون سے ایسے اسباب تھے؟ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں پڑھا، ویسے ہی پایا. میں نے ماں باپ کی عزت، مقام و مرتبے کے بارے میں پڑھا، ویسے ہی پایا. میں نے کتاب اللہ کے بارے میں جیسا پڑھا ویسے ہی پایا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، معاملات، کردار اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کے حوالے سے جیسے پڑھا ویسے ہی پایا. لیکن ایک تشنگی آج بھی باقی ہے.
قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لیکن سچی بات ہے کہ اس کی تفسیر دیکھنا بھی باقی ہے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی دیوبندی کے جھگڑے میں ہے، کوئی بریلوی کے جھگڑے میں ہے، کوئی اہل حدیث کے جھگڑے میں ہے، کوئی شیعہ مالکی حنفی شافی کے جھگڑے میں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہماری تمام امت مسلمہ تتر بتر ہوئی پڑی ہے۔ وہ جو ایک جسد واحد کا ایک تصور تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلمون کا جسد واحد، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ جب پاؤں میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم بے تاب ہو جاتا ہے۔ سچی بات ہے کہ میں نے دیکھا کہ فلسطین میں میرے بہن بھائیوں کو، میرے بزرگوں کو، ہماری عورتوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کے اوپر بم گرائے گئے، ان کے اسکول کالج یونیورسٹیوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، لیکن ہم آرام سے میک ڈونلڈ کے اندر بیٹھ کے برگر کھا رہے تھے اور پیپسیاں پی رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں بچے بلک رہے تھے، بچے روٹی کے لیے رو رہے تھے، بچے زخموں سے چور چور تھے، لیکن ہم KFC کے اندر بے شرموں کی طرح بیٹھ کے پیزے اور برگر کو انجوائے کر رہے تھے۔ کیا یہ امت مسلمہ جسد واحد کی مثال یہ ہے؟ کیا ایسی ہوتی ہے امت مسلمہ کہ جس گولی اور بارود جن پیسوں سے بنتا ہے وہ ہمارے یہاں پیزے برگر اور پیزوں کے اور بوتلوں اور دیگر ان کے مشروبات سے جو حاصل ہونے والا پیسہ ہے، وہی پیسہ اسرائیل گولی بم اور بارود بنانے میں استعمال کرتا ہے، اور ہم بے شرموں کی طرح ان کی پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا ایسی امت مسلمہ ہوتی ہے؟ کیا ہمارے اوپر فرض نہیں تھا کہ ہم ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرتے؟ ٹھیک ہے پیپسی اور کوک جیسا مزہ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے پیزے اور برگر والا وہ مزہ نہیں آ رہا، لیکن کیا ہم اپنے بچوں کے قتل کے اوپر کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اگر کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے تو میرے دوستو بھائیو بزرگو، آج یہ عہد کیجئے کہ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تیرا قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں جو ہے وہ مبتلا نہ ہونا، پھر دیکھنا کہ اللہ سبحانہ اٹھ بات کا مر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری مدد نصرت نہ کرے، وہ پھر رکھنا۔ تم ادھر گانے بجانوں میں مبتلا ہو، شادی بیاہوں کے اوپر ڈول ڈمکے ہیں، 10 ڈشیں ہیں، ریسٹورنٹ آباد ہیں، بازاروں میں چہل قدمی ہے، اور ادھر ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر بم اور بارود گرایا جا رہا ہے، اور ہم آرام سے رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں۔ حماس کے ترجمان آئے تھے پاکستان، حماس کے ترجمان آئے، ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے، وہ جو دادا ابو نے بچوں کے دادا ابو نے شکایت لگائی تھی نا کہ اللہ کے رسول کو سلام عرض کرنا اور کہنا کہ آپ کی امت نے ہمیں چھوڑ دیا، آپ کی امت نے ہم سے بے وفائی کی، اللہ کے رسول بچوں شکایت لگانا جا کر رسول اللہ۔ ہم نے کہا کہ واللہ ہے، ہم تو جہاں کہیں بھی جاتے ہیں فلسطین اپنے بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں، ہمارے خلاف یہ حجت نہ لے کے آئیے گا، ہم بے بس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عبدالوارث بھائی آپ بے بس نہیں ہیں، کیا آپ بائیکاٹ کرنے میں بے بس ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ جہاد کرنے کے لیے نہیں جا سکتے، 100 مسائل ہے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، لیکن بائیکاٹ کرنے میں بے بس ہیں؟ کیا گانے بجانے میں بے بس ہیں؟ کیا ریسٹورنٹ آباد کرنے میں بے بس ہیں؟ کیا یونیلیور اور کوک پیپسی اور میک ڈونلڈ اور KFC کا بائیکاٹ کرنے میں بے بس ہیں؟ کیا رات کو تہجد میں ہمارے لیے دعا کرنے میں بے بس ہیں؟ کیا اللہ کے حضور 2 رکعت پڑھنے میں بے بس ہیں؟ کیا ہمارے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بے بس ہیں؟ کیا ہمارے لیے آواز اٹھانے میں بے بس ہیں؟ تحریر لکھنے میں بے بس ہیں؟ تقریر کرنے میں بے بس ہیں؟ احتجاج کرنے میں بے بس ہیں؟ پروٹیسٹ کرنے میں بے بس ہیں؟ اگر بے بس نہیں ہے تو پلیز یہ نہ کہیے کہ ہم بے بس ہیں، اور دوسرے ہی لمحے میرے اندر سے آواز آئی کہ عبدالوارث ہم بے بس نہیں ہیں، ہم بے حس لوگ ہیں۔ ہمیں شرم ہی نہیں آ رہی۔ میرے دوست نے کہا کہ عبدالوارث بھی آپ کے اعزاز میں ایک دعوت رکھنی ہے فارم ہاؤس پہ، اور اس میں آپ کو کچھ شیلڈیں اور آپ کو کچھ ایوارڈز اور آپ کی خدمات کے پیش نظر یہ ساری چیزیں پیش کرنی ہے۔ میں نے کہا کہ ہمارے گھر فوتگی ہو گئی، تو ہمارے دوست نے کہا کہ میں تو آپ کا قریبی ہوں، مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے گھر کو فوتگی ہے۔ میں نے کہا کہ میرے گھر کے 20,000 لوگ مظلومانہ شہید کر دیے گئے کہ جن کو نہ ہم بچا سکے اور جن کو نہ ہم دفنا سکے، ہم تو بے شرم لوگ۔
اور وہ 57 مسلم ممالک کی افواج کہ جو 80 لاکھ کم و بیش افواج کا جو ہے وہ ایک جمگٹا شاید وہ جلسے اور جلوسوں کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے، اپنی جو ہے وہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ کروڑوں من اسلحہ جو مظلوم کی حفاظت کے لیے چلنا چاہیے تھا وہ شاید انہوں نے عیدوں اور باراتوں اور شبراتوں کے لیے رکھا ہوا ہے۔ 57 مسلم ممالک ایک زندہ لاش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور روزانہ ہمارے سامنے ہمارے بچوں کا قتل کرتے ہیں، اور کسی کو اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو کہہ سکے کہ خبردار، فلسطین وہ جگہ کہ جس پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، اس پہ اگر کوئی بم اور بارود چلا تمہارے چیتھڑ اڑا دیں گے۔ کسی کو ہمت نہیں۔ اور ایک بچی نے پیغام دیا تھا، سن لیجئے، اس نے کہا کہ ہمارے لیے غائبانہ جنازے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم شہید ہوں گے، زندہ ہیں، ہاں اگر جنازہ پڑھنا ہے تو امت مسلمہ کا پڑھیے کہ جو مر چکی ہے۔ میرے دوستو بھائی بزرگو، وہ شہزادیوں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا تو کر دیں۔ وہ اپنی جیب سے 10 20 30 روپے خرچ کر کے اللہ کے یہاں حجت تو تمام کر دیں۔ وہ ان کے لیے 2 رکعت پڑھ کے حشر والے دن رسول اللہ کے سامنا کرنے کے قابل تو اپنے آپ کو بنا لیں کہ اللہ کے رسول اپنی ہمت بساط کے مطابق کیا تھا۔ اللہ 4 لوگوں سے کہا تھا کہ یہ ظالموں کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرو، اللہ کہا تھا وہ چلو جلسہ ہو رہا ہے، جلسے میں چلتے ہیں، جماعت اسلامی کا ہے، جماعت الدعوہ کا ہے یا لبیک کا ہے، جس کا بھی ہے، یہ فلسطین کے لیے ہے، سب میرے بھائی ہیں، میں ان میں شرکت کروں گا۔ اللہ میں اس جلسے میں شامل تھا، اپنے فرشتوں سے پوچھ لیجیے۔ بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی، میان شاخ تارا صحبت مرغے چمن، کب تک تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہ وہ قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ میرے دوستو بھائیو بزرگو، ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ رفع دین کیجئے۔ ہم نے آمین بالجہر کہنی ہے، کہیے، نہیں کہنی نہ کہیے۔ آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے، اس نے اپنی نماز پڑھنی ہے، آپ اپنی مسجد میں پڑھیے، اس کو اپنے مسجد میں پڑھنے دیجیے، لیکن اس کو احساس تو دلائیں کہ ہم بھائی ہیں، ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، ایک کتاب کو ماننے والے ہیں، خلفائے راشدین کے اوپر ہمارا ایمان اور یقین ہے۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ ہاں جو فروعی مسائل ہیں صرف 3% ہیں، اور 97% میں تو ہم متفق اور متحد ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ یہی ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھا کے ظالم نے ہمارے بچوں کے اوپر حملے کیے ہیں اور ہمیں تتر بتر کیا۔ عہد کیجئے، اللہ کے حضور توبہ کیجئے کہ اللہ یہ واقعی ہم سے جرم ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے نبی کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فرقہ واریت کا شکار کر لیا، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج ہم جو ہے وہ ایک ہجوم ہے منتشر، آج ہم ایک جلسہ ہے، بھیڑ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اچھا، سچا، پکا، اتحاد اور اتفاق والا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دور میں ہمیں دکھا دیا کہ جس طرح غزوہ بدر میں 313 کو 950 کے اوپر اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی، جس طرح جالوت کی اور طالوت کی باہمی جنگ میں اللہ نے قلیل کو کثیر کے اوپر فتح عطا فرمائی تھی۔ اگر دیکھو تم ایمان والے ہوگے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے دور میں بھی حماس والوں کو فتح عطا فرمانے پہ قادر ہے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کا مظاہرہ تو کرو۔ اور ہم نے دیکھا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ،
کہ وہ چھوٹا سا گروہ، قلیل سا گروہ ایک بڑے بدماش گروہ کے اوپر غالب آ گیا، کہ جس کے ساتھ کینیڈا کہتا ہے کہ وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل، امریکہ کہتا ہے کہ وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل، برٹش کہتے ہیں کہ وہ اسٹینڈ ود دا اسرائیل، لیکن وہ جماعت کہ جس کو کوئی اپنی جماعت کہنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی اور اللہ نے دکھایا کہ تم نے قرآن میں پڑھا تو ہوگا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھا دیا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس میں ڈٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، ہم نہ جھکیں گے نہ بکیں گے، اور نہ وہ سودے کرتے ہیں القدس کے نہ اس زمین کے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے نازل ہو کے کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، آخرت میں بھی اللہ کی کامیابی اور کامرانیاں اور جنتوں کی بشارت ہے تمہارے لیے۔ اے فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا وتقبل منا وادخلنا الجنۃ ونجنا من النار۔ اللہم انصر مسلمین فی کل مکان، اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر مظلومین فی کل مکان، اللہم انصر مسلمین فی غزہ، اللہم انصر مسلمین فی فلسطین، اللہم انصر مسلمین فی کشمیر، اللہم انصر مسلمین فی افغانستان، اللہم انصر مسلمین فی شام، اللہم انصر مسلمین فی برما، اللہم انصر مسلمین فی کل مکان، اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صفحہ درست فرما لیجیے۔